السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علموں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے آج کے اس ویڈیو سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک اس وقت جن ناگہانی حالات سے گزر رہا ہے، اس پس منظر میں طلباء کا تعلیمی نقصان نہ ہو، اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیو سبق تیار کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے یہ جو ویڈیو سبق ہیں، اگر آپ ان کا تنقیدی جائزہ لیں تو تکنیکی اعتبار سے یہ شاید اتنے بہتر نہ ہوں جو کہ کسی اسٹوڈیو میں پروفیشنل طریقے سے تیار کیے جا سکیں، لیکن عزیز طالب علموں، اس طرح کے ویڈیو لیسن کے ذریعے سے، ویڈیو سبق کے ذریعے سے آپ تک اپنی بات پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے سبب ہماری ریگولر کلاسز ضرور متاثر ہوئی ہیں، لیکن آپ کا تعلیمی نقصان نہ ہو، اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک روزانہ کچھ نہ کچھ نصاب سے متعلق موضوع پر ویڈیو کی شکل میں اپنی بات پہنچاؤں۔ اور کل ہم نے جس موضوع پر بات کی تھی، صحافت برائے صحت، اور اس شعبے میں سوشل میڈیا کا استعمال۔ عزیز طالب علموں، جیسا کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی پڑھا ہوگا یا اخبارات اور ٹیلی ویژن چینل پر بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غیر مصدقہ اطلاع نے بعض لوگوں کی اس وقت جان لے لی جب انہوں نے کرونا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے واٹس ایپ پر بھیجے گئے ایک ویڈیو کے مطابق کچھ چیزوں کا استعمال کیا، اور ان چیزوں کے استعمال سے اور اس نام نہاد دوا سے انہیں کرونا سے تو کوئی حفاظت نہیں ملی، ہاں الٹا انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ صرف یہی نہیں، ایسی کئی مثالیں آپ لوگ اخبارات کے ذریعے سے یا ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ اس پس منظر میں یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا اور حساس بنانا ہے کہ سوشل میڈیا جس طریقے سے عوامی مقبولیت حاصل کر رہا ہے، جس بڑے پیمانے پر عام عوام کی جانب سے اس میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، اس سے جڑے ہوئے جو مضر اثرات ہیں اور اس سے جڑے ہوئے جو خطرات ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں وہ طلباء جو ابھی فی الحال ذرائع ابلاغ کے مختلف کورسز کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو آگے چل کر اس شعبے میں برسر کار ہوں گے، ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ خود سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنائیں، اس کی عادت ڈالیں، اور ساتھ ہی ان کا قلم جب چلے، ان کی آواز جب اٹھے یا ان کی طرف سے کوئی مواد تیار کیا جائے جو ذرائع ابلاغ کے توسط سے عوام تک پہنچتا ہو، تو وہ بھی مصدقہ ہو، وہ بھی سچ کا ترجمان ہو، وہ بھی غیر جانبدار ہو، اور وہ بھی حقائق کی ترجمانی کریں۔ ایسے ہی جس طریقے سے اگر میں مثال دوں کہ ہندوستان میں کرونا وائرس کو لے کر ہمارا الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر، یا پھر ہندی کی صحافت یا مین اسٹریم صحافت نے جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس طریقے سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں کو اور خاص طور پر تبلیغی جماعت کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کل کی جو خبر ہے، جہاں پر ایک مسلم نوجوان کو خود اس کے ہی پڑوسیوں نے صرف اس بات پر زدکوب کیا، اس بات پر اسے مار پیٹ کا نشانہ بنایا، اور یہ مار پیٹ اس قدر سنگین تھی کہ اس کے نتیجے میں اس مسلم نوجوان کی جان چلی گئی، کہ اس مسلم نوجوان پر یہی شک تھا، یہی اس پر شبہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ ان کے پڑوس میں رہتا ہے، ان کے محلے میں رہتا ہے، اور اس سے ان کے پاس بھی کرونا وائرس پھیل سکتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو وائرس ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو سربراہ ہیں وہ بھی مسلسل اس بات پر خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ وقت کرونا وائرس کو لے کر سیاست کرنے کا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بعض مفادات حاصلہ، بعض عناصر اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے یا اپنے خفیہ مقاصد کی تکمیل کے لیے سوشل میڈیا پر جو من گھڑت باتیں پھیلاتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ اتنے سنگین بھی ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کی جان بھی چلی جا سکتی ہے۔ ایسے پس منظر میں سوشل میڈیا کا نہ صرف طلباء کو بلکہ صحافت میں جو برسر کار ہیں ان کو بھی انتہائی محتاط اور پوری احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے۔
اس کا جو خاص طور پر یہی دیکھیے سوشل میڈیا کی اہمیت کو خود WHO نے بھی تسلیم کیا ہے. WHO کی جانب سے کرونا وائرس کی آمد کے بعد خاص طور پر فیس بک پر بھی ان کے اپنے خصوصی اعلامیے جاری کیے جا رہے ہیں. یہی نہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی WHO عوام کو راست مصدقہ معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. صرف واٹس ایپ ہی نہیں بلکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد سے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، عالمی ادارے صحت نے ٹک ٹاک پر بھی اپنے ایک پیج کو شروع کیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ جس بڑے پیمانے پر لوگ سوشل میڈیا کے مختلف ذرائعوں کا استعمال کر رہے ہیں، ان سبھی ذرائعوں کو استعمال کرتے ہوئے عالمی ادارے صحت مصدقہ اطلاعات عوام تک پہنچائے اور عوام کو مصدقہ معلومات پہنچائے اور عوام کو کسی بھی طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور گمراہ کن اطلاعات سے محفوظ رکھے. تو عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے بھی مختلف حکومتوں کے سربراہوں سے بھی اس بات کی اپیل کی ہے کہ اس وقت وہ اپنی ساری توانائیاں صرف اس بات پر مرکوز رکھیں کہ کس طریقے سے ہم اس موذی مرض سے سب کو بچا سکیں، اس موذی مرض کے پھیلاؤ کو روک سکیں. تو اس پس منظر میں سوشل میڈیا نے بھی جو اس کا بہت بڑا غلط استعمال ہوا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی واٹس ایپ نے بھی جو اپنے میسیجز فارورڈ کرنے کی جو سہولت ہے اس کو محدود کر دیا ہے. کل تک ہم واٹس ایپ کے ایک میسیج کو کم سے کم 5 لوگ، زیادہ سے زیادہ 5 لوگوں کو فارورڈ کر سکتے تھے، لیکن آج 10 اپریل سے واٹس ایپ نے اپنی اس سہولت کو محدود کر دیا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے بھی اگر کسی میسیج کو فارورڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ صرف ایک میسیج کو ایک ہی فرد تک بھیج سکتے ہیں، اس سے زیادہ کسی کو نہیں بھیج سکتے. مقامی طور پر مقامی حکومتوں نے بھی، پولیس کے ذمہ داروں نے بھی اور حکومتوں کی جانب سے باضابطہ طور پر اعلامیے بھی جاری کیے گئے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا کے توسط سے غیر مصدقہ اطلاعات پھیلاتا ہے، غلط خبریں پھیلاتا ہے، تو اس سلسلے میں اس کی باز پرس کی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے خلاف کیس بھی درج کیا جا سکتا ہے. جو یہ ساری اقدامات حکومت کی طرف سے، WHO کی طرف سے، پولیس کی طرف سے جو کیے جا رہے ہیں، اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر میں اسی سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کی بات کروں تو ابھی شہر حیدرآباد کی ہی مثال ہے، جہاں پر 8 اپریل کو شہر کے مضافاتی علاقے ونستھلی پورم میں 2 نوجوان ایک شاپنگ مال میں اشیاء ضروریہ خریدنے کے لیے جب داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر باب الداخلے پر کھڑا واچ مین انہیں یہ کہہ کر جو ہے سو بڑھا دیتا ہے کہ نہیں، تم لوگ چینی ہو اور تم لوگوں کی وجہ سے ہی کرونا وائرس پھیل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا یہ 2 طالب علم چینی نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق شمال مشرقی ریاستوں سے تھا. وہ یہاں شہر حیدرآباد میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اس حوالے سے تو خود صدر امریکہ کا بھی ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کرونا وائرس کو چینی وائرس کا نام دیا تھا. تو اس ایک غیر ذمہ دارانہ بیان سے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جس طریقے سے غیر مصدقہ اطلاعات پھیلائی گئی تو لوگ یہاں تک کہ جیسے میں آپ کو ابتدا میں مثال دیا تھا کہ جب میڈیا نے اس بات کو پھیلایا یا سوشل میڈیا نے اس بات کو پھیلایا کہ کرونا وائرس کو پھیلاؤ کے لیے مسلمان ذمہ دار ہیں تو مسلمانوں کے خلاف لوگ تشدد پر اتر آئے. اور یہی بات جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی گئی کہ چینی جو لوگ ہیں، چینی افراد ہیں، وہ دراصل اپنی غذاؤں میں کچھ ایسے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں جس کے سبب جن سے کرونا وائرس انسانوں میں منتقل ہوا ہے اور پھر یہی وائرس انسانوں سے انسانوں میں پھیلتا جا رہا ہے. تو اسی تعصب کا، اسی غلط اطلاع کا یہ نتیجہ تھا کہ شہر حیدرآباد میں بھی، حالانکہ بظاہر جن کی شکل و صورت چینیوں سے ملتی ہے لیکن وہ ہندوستان کے شمال مشرقی ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعصب بڑھتا گیا اور ان کو بھی ایک خریداری کے لیے ایک دکان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، ایک شاپنگ مال میں جو ہے داخل ہونے سے روک دیا گیا. اسی کا نتیجہ تھا کہ پولیس نے اس کا سخت نوٹ لیا اور پھر وہ جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور پولیس نے ان 2 نوجوانوں کو بلا کر اپنی طرف سے اطمینان دلایا کہ اگر آگے وہ اس طرح کی کوئی دقت محسوس کرتے ہیں تو پولیس ان کی مدد کرے گی. تو عزیز طالب علموں، ان مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ سوشل میڈیا
کا یہ سوشل میڈیا کی ہی یہ ریچ ہے، سوشل میڈیا کی ہی یہ پہنچ ہے، سوشل میڈیا کی ہی یہ طاقت ہے کہ آج WHO بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے۔ اسی سوشل میڈیا کی یہ اہمیت ہے کہ ہمارے حکومت ہند کی طرف سے بھی ایک ایپ لانچ کیا گیا ہے جس کو کوئی بھی ہندوستانی اپنے موبائل فون کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو مصدقہ اطلاعات ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، جو حقیقت کی ترجمان ہیں، اس صورتحال کا وہ پتہ لگا سکتا ہے۔ ایسے میں آپ طلباء سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ خاص طور پر سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ عوام کے مقابلے میں آپ زیادہ استعمال کیجیے گا، لیکن ان شرائط کی ضرور پاسداری کیجیے گا کہ آپ سوشل میڈیا کا جب استعمال کریں گے تو آپ کی جانب سے شیئر کی جانے والی ہر اطلاع مصدقہ ہوگی، آپ کی جانب سے شیئر کیا جانے والا ہر ویڈیو مستند ہوگا، آپ کی جانب سے شیئر کیا جانے والا تمام طرح کا مواد ایسا ہو جس پر جن کسی کو آپ یہ میسیج بھیج رہے ہیں، جن کسی کو آپ یہ پیغام بھیج رہے ہیں، وہ اس پر پوری طریقے سے بھروسہ کریں۔ زمانے طالب علمی کے دوران ہی آپ اگر اس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو آگے چل کے جب آپ فیلڈ میں جائیں، چاہے آپ کسی اخبار کے لیے کام کریں یا کسی ٹیلی ویژن چینل کے لیے یا کسی ویب پورٹل کے لیے، اس وقت بھی آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران آج کا جو جمعہ تھا وہ مسلسل تیسرا جمعہ تھا جب مسلمانوں نے مسجد میں نماز ادا نہیں کی۔ تو اس پس منظر میں بحیثیت مسلمان ہمیں جہاں دعا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ساتھ ہی ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنا ہے کہ میڈیا میں جب ہم جائیں گے تو اس کا میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ میڈیا کا ہم ذمہ دارانہ استعمال کریں گے۔ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ لوگوں کو راحت پہنچانے کا ہم کام کریں گے۔ لوگوں کی تکالیف میں اضافہ نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا کام ہم کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ابھی میں آپ کو ملے پلی تلنگانہ میں جو جامع مسجد معظم پورہ ملے پلی، جو کہ تلنگانہ ریاست میں تبلیغی جماعت کا ایک اہم مرکز ہے، ملے پلی بڑی مسجد، اس کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ گزشتہ دنوں جب یہاں سے اس جامع مسجد معظم پورہ ملے پلی سے نظام الدین دلی میں اجتماع سے شرکت کرنے والے افراد کو یہاں سے لے جایا گیا تو اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اس کے سبب بھی بہت زیادہ لوگوں میں اس علاقے کو لے کر غلط فہمی پھیلی کہ یہاں پر کرونا وائرس جو ہے سب پھیل گیا ہے اور یہاں سے پھیل رہا ہے۔ لیکن جب اس اطلاع کو شیئر کیا گیا تو سب نے جو سو اس کو یقین کیا، لیکن بعد میں اسی مسجد میں خود حکومت انتظامیہ کی جانب سے کوارنٹائن سینٹر بنا دیا گیا، یہاں پر قرنطینہ کے لیے جو ہے سو لوگوں کو رکھا گیا، لیکن وہ اطلاع جو ہے سو پھیلی نہیں۔ تو یہ ایک رجحان ہے کہ کسی انسان کی جان کا بچ جانا شاید اتنی اہمیت اختیار نہیں کر جاتا جب کسی انسان کا کسی حادثے میں مر جانا یا اپنی جان گنوا دینا۔ تو مثبت باتیں خبروں میں جگہ نہیں پاتی، تو اس کے لیے ہم کس کو ذمہ دار دیں؟ بحیثیت ہم طالب علم بھی ہم کن خبروں کا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، اس چیز کو ہم دیکھیں تو ہم آپ اس چیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے طور پر اس بات کی مسلسل کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال کریں گے۔ یہ عادت ہم زمانے طالب علم میں بھی اس عادت کو اپنا لیں گے، اور آگے جب ہم فیلڈ میں جائیں گے تو شاید اس وقت بھی ہمیں اس عادت پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے سوشل میڈیا، اور پھر صحافت برائے صحت کے حوالے سے اس کا جو استعمال خاص طور پر کرونا وائرس کے پس منظر میں جو اہمیت اختیار کر گیا ہے، اس سلسلے میں ہم آگے بھی جو ہے بات کریں گے، لیکن اگلی کلاس میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کلاس کو ہم یہیں پر اس امید کے ساتھ جو ہے ختم کرتے ہیں کہ آپ ضرور ان موضوعات پر جو ہے آپ غور کریں گے، ان موضوعات پر کچھ اپنے نقطہ نظر کو لکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے تو یہاں کا ذریعہ تعلیم اردو ہے، اور یہاں پر سارے جو امتحانات ہیں وہ آپ کو صرف اردو زبان میں ہی لکھ کر پاس کرنے ہوں گے۔ تو آپ لکھنے کی پریکٹس ضرور کرتے رہیے گا، اپنی اردو زبان کو بہتر سے بہتر بنائیے گا، اور یہ جو وقت ملا ہے آپ کو لاک ڈاؤن کے دوران گھر پر رہنے کا، تو اس کا جو ہے سب صحیح سے استعمال کیجیے گا۔ کوئی بھی اردو کتاب لے لیجیے گا، کوئی بھی اردو اخبار لے لیجیے گا، اور اس میں سے اپنے پسندیدہ موضوع پر پسندیدہ خبر کو لے کر دوبارہ نقل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ مشق آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو امتحان حال میں جب آپ
جوابی بیاس پر لکھیں گے تو اس وقت آپ کو لکھتے وقت دقت محسوس نہیں ہوگی. اس امید کے ساتھ کہ آپ صحت و عافیت کے ساتھ رہیں اور خوش رہیں, آپ سے اجازت لیتا ہوں میں. اللہ حافظ. السلام علیکم.